پہلا سیموئیل اس کا 22 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور داؤد وہاں سے چلا اور ادلام کے مغارہ میں بھاگ آیا، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا، اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا، اور اس کے ساتھ قریباً 400 آدمی ہو گئے۔ اور وہاں سے داؤد مواب کے مصفہ کو گیا، اور مواب کے بادشاہ سے کہا، میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے، جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا۔ اور ان کو شاہ مواب کے سامنے لے آیا۔ سو وہ جب تک داؤد گڑھ میں رہا اسی کے ساتھ رہے۔ تب جاد نبی نے داؤد سے کہا کہ اس گڑھ میں مت رہ، روانہ اور یہودا کے ملک میں جا۔ سو داؤد روانہ ہوا اور حارث کے بن میں چلا گیا۔ اور ساؤل نے سنا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگا، اور ساؤل اس وقت راما کے جبہ میں جو کے درخت کے نیچے اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اور اس کے خادم اس کے چوگرد کھڑے تھے۔ تب ساؤل نے اپنے خادموں سے جو اس کے چوگرد کھڑے تھے کہا، سنو اے بنیامینیوں، کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور تاکستان دے گا، اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا؟ جو تم سب نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے عہد و پیمان کرتا ہے تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا، اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لیے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو ابھارا ہے، جیسا آج کے دن۔ تب ادومی دوئگ نے جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخیتوب کے بیٹے اہیملک کاہن کے پاس آتے دیکھا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زاد رات دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی۔ تب بادشاہ نے اخیتوب کے بیٹے اہیملک کاہن کو اور اس کے باپ کو سارے گھرانے کے یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے بلوا بھیجا، اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور ساؤل نے کہا، اے اخیتوب کے بیٹے تو سن۔ اس نے کہا، اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تم نے یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی ہے کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لیے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے، جیسا آج کے دن ہے۔ تب اخیملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں داؤد کی طرح ایماندار کون ہے؟ وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے، اور کیا میں نے آج ہی اس کے لیے خدا سے سوال کرنا شروع کیا؟ ایسی بات مجھ سے دور رہے۔ بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا، نہ تھوڑا نہ بہت۔ بادشاہ نے کہا، اے اخیملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا۔ لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا۔ تب بادشاہ نے دوئگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے، اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہہ تیگ کیا۔ اور اخیتوب کے بیٹے اخیملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابیاتر تھا بچ نکلا اور داؤد کے پاس بھاگ گیا۔
اور ابیاتر نے داؤد کو خبر دی کہ ساؤل نے خداوند کے کاہنوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ داؤد نے ابیاتر سے کہا کہ میں اسی دن جب ادوم دوئگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا۔ تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں، سو تو میرے ساتھ رہ اور مت ڈر۔ جو تیری جان کا خواہاں ہے وہ میری جان کا خواہاں ہے، سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا۔ آمین۔